الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز طلبہ، بفضل اللہ و بعون جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 23 ہے، غالباً 23واں سبق ہے آپ ہمارے پاس، اور کتاب الایمان کے یہ وسیع اور بڑے چیپٹر کے ضمن میں مختلف ابواب آ رہے ہیں اور احادیث مختلف مسائل میں۔ تو آتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ کون سا موضوع ہے ہمارے پاس، کون سی حدیث ہے اور اس کے راوی کون سے ہیں۔ حدیث نمبر 173 ہے، جس کا ٹاپک ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی یا نہیں ہو سکتی، قیامت تک کے لیے یہ بات ہے۔ وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یجمع امتی، بے شک اللہ نہیں اکٹھا کرے گا میری امت کو، او قال، یا آپ نے یہ الفاظ فرمائے، امت محمد، کہ ان اللہ لا یجمع امت محمد، کہ بے شک اللہ نہیں اکٹھا کرے گا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی دلالت، گمراہی پر، وید اللہ علی الجماع، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، ومن شذ شذ فی النار، اور جو الگ ہوا جماعت سے، مسلمانوں کی جماعت سے، شذ وہ تنہا کر دیا جائے گا، فی النار جہنم میں پھینکنے کے اعتبار سے، جہنم میں پھینکے جانے میں بھی وہ الگ اور تنہا کر دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ رواہ ترمذی، اس امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کی سند تو ضعیف ہے، لیکن بڑی معروف حدیث ہے، اور اس حدیث کو خاص طور پر جو اپنا فقہا ہیں وہ اپنی اپنی کتابوں میں اسے جگہ دیتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں۔ حدیث کی سند تو ضعیف ہے، لیکن حدیث میں ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا جماعت پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت، مدد اور صحیح باتوں پر عمل کی توفیق جماعت کو نصیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ من حیث المفہوم کوئی حرج نہیں ہے اس حدیث میں، اسی لیے اہل علم اسے کوٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ جس چیز پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت متفق ہوتی ہے وہ حق ہی ہوتا ہے، یہ بات تو صحیح ہے۔ تو اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ حدیث باوجود اس کے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لا باس بہ، اس کے مفہوم کے اعتبار سے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اجماع امت کے حق ہونے پر دلیل ہے۔ تو اصولی جو ہیں، اصول فقہ والے اصحاب، وہ اس سلسلے میں اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اجماع امت کا حق ہونا، برحق ہونا، اس کے لیے یہ دلیل ہے۔ حدیث 174، جماعت سے الگ ہونے والا جہنم میں بھی تنہا اور الگ کر کے پھینکا جائے گا، یہ پہلے بھی الفاظ گزر چکے ہیں پہلی حدیث میں۔ وان ہو، اور انہی سے ہی، کن سے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتبعوا السواد الاعظم، تم ساتھ لگے رہو یا پیروی کرتے رہو، السواد الاعظم، ساتھ لگے رہو سواد اعظم کے، یعنی الگ نہ ہو، ان کے ساتھ چلو۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک شان یہ ہے، من شذ، جو الگ ہوا جماعت سے، اہل اسلام کی، اہل ایمان کی، صحیح عقیدہ رکھنے والوں کی، اس سے جو الگ ہوا، شذ فی النار، تو وہ بھی الگ کر کے، تنہا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ رواہ ابن ماجہ من حدیث انس، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث جو ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی ہے، جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث یہاں ذکر کی گئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، یعنی الفاظ میں تقریباً
اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس حدیث کی سند بھی سخت ضعیف ہے۔ من شذ شذ فی النار۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ جو اعتقاد اور قول و فعل اکثر علماء کے ہوں ان کی ہی پیروی کرو۔ ٹھیک ہے بات، کیونکہ امت کے جو اکثر اہل علم ہیں وہ انشاءاللہ قیامت تک ہدایت پر ہی رہیں گے۔ اس حدیث کے آخر میں لفظ رواؤ کے بعد صاحب مشکات نے کتاب کا نام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے سفیدی چھوڑ دی تھی، جو بعد میں مکمل کر دی گئی، اور اس بات کا تذکرہ ہم نے شروع میں کیا تھا کہ کبھی کبھار ایسے احادیث کے بعد خالی جگہ ملے گی بریکٹ میں جو صاحب مشکات المصابیح نے چھوڑی ہوگی۔ ہاں جی، آگے آئیے ہمارے پاس حدیث 175۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رفاقت کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ سے محبت کرنا، اس کو فالو کرنا، حقیقت میں یہ سب سے بڑی دلیل ہے آپ سے محبت اور رفاقت کی۔ اور لوگوں کا عمل آج کل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل آپ کی سنت کے برعکس، اور ویسے بڑے بڑے راگل آپتے اور جلوس نکالتے اور کمکمے جلاتے اور جھنڈیاں لگاتے، اس حال پر کہ علمان والا فیس۔ وعن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اے میرے بچو، ان قدرتا، اگر تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ان تصبح و تمسیا، کہ تو صبح اور شام کرے اس حال میں کہ ولیس فی قلبک غش، کہ تیرے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ یا کوئی دکھ یا بیر کسی کے بارے میں، لأحد، کسی بھی کے لیے نہ ہو، ففعل، تو ایسا کر۔ اگر آپ کی، اور طاقت ہر آدمی کے طاقت میں، ہر آدمی کے بس کی یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی چاہے تو اس کو جھٹک دے اور صاف کر دے دل کو اس اپنے بھائی بہن کے بارے میں۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، وذالک من سنتی، اور یہ عمل جو ہے میری سنت میں سے ہے، ومن احب سنتی، اور جس شخص نے بھی میری سنت سے پیار کیا، فقد احبانی، تو اس نے حقیقت میں مجھ سے پیار کیا، ومن احبانی، اور جس نے مجھ سے محبت کی یا پیار کیا، حقیقی پیار، یعنی میری سنت کے ساتھ محبت یا اس کو فالو کرنے میں، کانا معی فی الجنہ، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اصل ہے یہ کسوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی۔ روایت ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث کی سند تو ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے سند بیان کی جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ صحیح حدیثیں بھی موجود ہیں جس میں بڑی معروف حدیث ہے، اور آگے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار حقیقت میں سنت کو اپنانا ہے، اور جو سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ بالکل صحیح حدیث ہے، اور وہ بھی اسی کا ہی مطلب مفہوم ہے۔ اور جو شخص سنت سے پہلو تی برتے گا وہ روز محشر سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ بربادی ہو بربادی ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے حقیقی دین کا حلیہ بدل کر رکھ دیا، اس قسم کے الفاظ کا سامنا کرے گا۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، امت کے بگاڑ کے وقت سنت سے وابستگی کا اجر و ثواب۔ ہاں جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی، جس شخص نے میری سنت کے ساتھ وابستگی کی، اسے مضبوطی سے تھاما، اند فساد امتی، میری امت میں فساد اور بگاڑ کے وقت، خاص طور پر جس وقت کے سنتوں کو پامال کیا جائے گا، فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شہید، تو اس شخص کے لیے اس سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر ہے۔ رواه البیہقی فی کتاب الزہد لہو، امام بیہقی نے کتاب الزہد میں جو اپنی ان کی کتاب ہے اس میں اس کو روایت کیا ہے، من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے۔ تو یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، بہرحال حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ بعض حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں کہ
فلا اجر الشہید، کہ اسے ایک شہید کا ثواب ہے، وہ اس سے قدرے بہتر ہے لیکن اس کی بھی کلیئر نہیں ہے، اس کی بھی سند، واللہ عالم۔ اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، باقی یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ جو سنت کو رواج دیتا ہے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس پر عمل اتنا ہی ہے جتنا اس پر عمل کرنے والے کا ہے۔ یہ صحیح حدیثیں ذکر ہوئی ہیں۔ سنت کو رواج دینے والے کو اجر و ثواب میں شہید کے ساتھ اس لیے ملایا گیا ہے کہ خصوصاً فساد کے وقت حق بات پر استقامت ایک طرح سے جہاد ہے، اور شہید بھی حق کا علم بلند کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، بعین ہی سنت کا شدائی بھی کسی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس سنت کی آبیاری کرتا ہے۔ بعض نسخوں میں حدیث کے آخر میں رواہ کے لفظ کے بعد یہاں بھی سفیدی چھوڑ دی گئی تھی، جسے بعد میں ریفرنس دے کر یعنی حوالے سے مکمل کیا گیا ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں بھی ایسے ہی ہوا۔ صاحب مشکات المصابیح نے مخرج نہ پاتے ہوئے سفیدی چھوڑ دی اور بریکٹ کو خالی رکھا، بعد میں محققین نے اس کو فل اپ کر دیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں، ضعیف ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوتے، کجا کہ ہم بڑے آرام سے اماموں کی باتوں کو مانتے ہیں اور پیغمبر کی حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں، ظاہری الفاظ میں بھی ہمیں اللہ کا خوف نہیں آتا۔ وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، ہینا عطا عمر، جس وقت کے ان کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، فقالا، تو کہنے لگے، انا نسمع احادیثا، کہ بے شک ہے اللہ کے نبی، ہم سنتے ہیں حدیثیں، من یہودا، یہودیوں سے، تو جبونا، جو ہمیں بڑی بلی لگتی ہیں اور ہمیں تعجب میں ڈالتی ہیں، حیران کر دیتی ہیں۔ افاترا، کیا آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ ان نکتب بعضا، کہ ہم کچھ حدیثیں یہودیوں کی ذکر کردہ لکھ لیا کریں، نوٹ کر لیا کریں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متحوقون انتم، کہ کیا تم حیران ہو، کیا تم حیران ہو، بے چین ہو، کما تحوقت الیہود والنصارى، جس طرح کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اپنے دین کے بارے میں حیرانگی کا شکار ہوئے۔ لقد جئتکم بہا، تو میں تو تمہارے پاس ایسی چیز لے کے آیا ہوں، بیضا، ایسی واضح، کلیئر، وائٹ یعنی سفید، شفاف، نقیتاً، بالکل کلیئر، صاف، شفاف، نقیہ کا معنی جس میں کوئی داغ نہ ہو، کوئی دبا نہ ہو، ٹرانسپیرنٹ، بیضا نقیتاً، سفید اور بالکل کلیئر، صاف ستھری، چمکدار۔ ولو کان موسیٰ حیًّا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ما واسعہ الا اتباعی، تو وہ طاقت نہ رکھتے سوائے میری ہی اتباع کے، یا انہیں نہ چھوٹ دی جاتی سوائے میری پیروی کے۔ تو یہ رواه احمد، اس امام احمد نے روایت کیا ہے، والبیہقی، اور امام بہقی نے بھی شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث معروف ہے لیکن سند کے اعتبار سے بعض نے سے کہا کہ ضعیف ہے، اور بعض محققین کے نزدیک یہ حسن درجہ کی ہے، اور زیادہ تر صحت کے قریب یہ لگتی ہے، مفہوم کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے۔ حدیث کے الفاظ متحوقون انتم، کیا تم حیران ہو، کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم اپنی کتاب اور دین کے بارے میں حیران ہو، جیسے یہود و نصارہ حیران ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو پس پشت پھینک دیا اور اپنی خواہشوں، ملاؤں اور درویشوں کے پیچھے لگے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر میری موجودگی میں میری شریعت کے تابع ہیں تو پھر تم کو کس طرح جائز ہے کہ میرے ہوتے ہوئے ان کی قوم سے فائدہ اٹھاؤ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اگر خود ہوتے تو وہ میرے متابع ہوتے، تابع فرمان، جبکہ تم سوچ رہے ہو کہ ہم ان کی یہودیوں کی باتیں لکھ لیا کریں۔ ملا علی قاری کا یہ کہنا ہے۔ 178 حدیث، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت۔ وان ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جس نے پاکیزہ رزق کھایا، وعمل فی سنت، اور اس نے سنت کے مطابق عمل کیا،
وامن الناس و بوائقہ، اور لوگ اس کی جو اس کی اپنا ہے دست درازیاں، اس سے لوگ امن میں رہے، یعنی اس کے جو ظلم و زیادتیوں سے لوگ امن میں رہے، داخل الجنت، تو ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وقال رجل، تو ایک آدمی کہنے لگا، صحابی تھے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان هذا اليوم لکثیر فی الناس، بے شک آج کے دن تو ایسے لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، لوگوں میں بہت زیادہ ایسے لوگوں کی تعداد ہے جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، وَسَيَكُونُ فِي قُرُونِ بَعْدِي، اس وقت تو ہیں، صحابہ ہیں، ظاہر ہے میرے صحابہ، وَسَيَكُونُ، اور ہوں گے، عن قریب، فی قرون بعدی، میرے بعد کے آنے والے زمانوں میں بھی ہوں گے ایسے لوگ۔ روایت ترمذی، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے، اللہم اجعلنا منہم من اہل الجنہ۔ اس حدیث کی بھی سند ضعیف ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ ہے، ما حصل کہ میری امت سے خیر مطلق منقطع نہیں ہوگی، یعنی خیر کا چشمہ صافی جاری رہے گا۔ حدیث 179، نیکی کے حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی توقید، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس امت کا ایک خاصہ ہے، میزہ ہے، امتیازی وصف ہے۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم فی زمان، کہ بے شک تم ایسے زمانے میں ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، انکم فی زمان، کہ بے شک تم ایسے دور یا وقت میں ہو، کہ من ترک منکم عشر ما امر بہی، کہ تم میں سے جو شخص چھوڑ دے عمل عشر ما امر بہی، 10واں حصے کا، اور 10واں حصہ ان معاملات کا جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے، تم میں سے اگر کوئی شخص چھوڑ دے ان امور کا، ان احکام میں سے حکموں کا کہ جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے، اس کا 10واں حصہ چھوڑ دے اعلیٰ کا، تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ثم یاتی زمان، پھر ایک ایسا بھی دور آئے گا، وقت آئے گا میری امت میں، من عمل منہم بعشر ما امر بہ، کہ جو شخص اس دین کے احکام میں سے 10ویں حصے کا عمل کرے گا، 10ویں حصے پر عمل کرے گا، نجات پا جائے گا۔ تو یہ بہرحال ظاہر ہے کہ یہ روایت ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، بات کلیئر ہے کہ صحابہ کا دور کی امت، جیسا کہ اللہ کے رسول کا دور ہے اور وحی الہی اترتی ہے، پھر تابعین کا، ان کے شاگرد ہیں صحابہ کا، ظاہر ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی حجت ہے ان کے لیے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ان کے درمیان ہیں، اور اس وقت دین کو چھوڑنا ایک بہت بڑی ایک خلا اور بہت بڑا نقصان ہے، جبکہ بعد میں آنے والا معاملہ سارا ایمان بالغیب کے ساتھ ہے، اور اس میں اگر کوئی 10ویں حصے پر بھی ایمان رکھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے بالآخر نجات پائے گا، اگر عقیدہ توحید پر اس کی موت ہوگی تو۔ حدیث اعلیٰ کی سند بہرحال ضعیف ہے۔ یہ بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں فرمائی گئی ہے کہ زمانہ نبوت اور رسالت میں اس کی بہت توقید تھی، اور آخری زمانہ میں اگر اس کا 10واں حصہ بھی بجا لائیں گے تو نجات پائیں گے۔ حدیث 180، دین میں برائے اختلاف جھگڑا کرنا موجب گمراہی ہے۔ اگر تو افہام و تفہیم کے لیے آپس میں بحث مباحثہ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، مطلوب ہے، لیکن اگر برائے تفرقہ اور گمراہی کے اور اپنا فساد کے لیے ہو تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، فساد ہے وہ۔ وعن ابی امامہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ضل قوم بعد ھدی، کہ نہیں گمراہ ہوئی کوئی بھی قوم ہدایت ملنے کے بعد، کانوا علیہ، جس ہدایت پر وہ تھے، الا اوتوا الجدل، مگر یہ کہ انہوں نے ناحق جھگڑنا شروع کیا، جھگڑا وہ دیے گئے، یعنی ان کے اندر جھگڑا، باسی جو ہے وہ پیدا ہوئی، یا انہیں وہ جھگڑا دے دیا گیا، جھگڑے میں، فساد میں وہ شریک ہوئے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی،
ما ضربوہ لکا، کہ یہ لوگ جو کفار ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آپ اپنا آتے، ما ضربوہ لکا، یا آپ سے آپ کا سامنا کرتے یا آپ سے بحث مباحثہ کرتے، الا جدلن، سوائے جھگڑنے کے، یعنی فہم و تفہیم کے لیے نہیں، بس صرف جھگڑنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ بل ہم قوم خاصمون، بلکہ وہ قوم سارے لوگ جو ہیں جھگڑالو ہیں۔ رواہ احمد و رواہ ترمذی و ابن ماجہ، امام احمد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتب حدیث میں انہیں اس سے ذکر کیا ہے رحمہم اللہ جمیعاً۔ بعض محققین کے نزدیک اس حدیث کی سند حسن درجے کی ہے، جبکہ بعض دیگر نے اسے ضعیف کہا ہے۔ واللہ اعلم عالم بالصواب، تو اہل علم کے مابین یہ حدیث جو ہے یہ مختلف ہی ہے، لیکن زیادہ تر یہ حدیث صحت کے قریب لگتی ہے۔ واللہ اعلم عالم بالصواب، اور مفہوم کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی حرج نہیں، صحیح ہے، درست ہے کہ جھگڑا جو فساد کے لیے ہو وہ امت کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ دین میں برائے اختلاف جھگڑا کرنے والوں کا عموماً مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ باطل مذہب کو رواج دیں اور حق کی بنیادیں اکھاڑ دیں، اس لیے وہ جھگڑتے ہیں، وگرنہ جھگڑنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ 181، دینی امور خصوصاً عبادات میں بے جا سختی نقصان کا باعث ہے۔ اپنے آپ پر اللہ تو رحیم و کریم ہے، وہ آسانی کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ پر سختی کرتے ہیں اور پھر اپنے تئیں یہ باور کراتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے ہی عبادت گزار اور متقی ہیں اور بڑے نیک ہیں۔ یہ کوئی تقویٰ اور نیکی کی علامت نہیں ہے۔ تقویٰ اور نیکی یہی ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی صحیح اطاعت کی جائے۔ وعن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، لا تشددوا علی انفسکم، کہ اپنے آپ پر مت سختی کیا کرو، فیشدد اللہ علیکم، کہ اس کے مقابلے میں اللہ تم پر سختی کرے گا، فإن قوما شددوا علی انفسہم، بے شک ایک قوم نے اپنی جانوں پر سختی کی، اللہ نے ان پر سختی نہیں کی تھی لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر سختی کی، فشدد اللہ علیہم، تو اللہ نے اس کے بدلے میں ان پر سختی کی، ان پر احکامات سخت کر دیے ان کی طاقت سے اوپر۔ فتلک بقایاہم فی الصوامع والدیار، تو یہ سختیاں جو روا رکھے ہوئے ہیں وہ آج بھی وہ ہیں اپنے معبد خانوں میں، عبادت گاہوں میں، یہودی اور عیسائی۔ صوامع صومہ کی جمع ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ، اور دیار، دار ان کی جمع، دیار عیسائیوں کی عبادتیں سمجھ لیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی، رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبنا علیہم، تو رہبانیت جو ہے اس کو انہوں نے از خود جو ہے وہ گھڑ لیا اور نکال لیا، شروع کیا، ہم نے اس رہبانیت کو ان پر نہیں لکھا تھا۔ وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جیسے مہاتما بدھ جو ہے وہ اس کی ایک شکل آپ کو اسکیلیٹن نظر آتا ہے، اس طرح کی یہ سختیاں اپنے آپ پر کرتے تھے اور اپنے تئیں باور کراتے کہ یہ قوم کے مصلح ہیں۔ سب سے بڑے مصلح اعظم جو ہیں وہ رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشر راہ ہے۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند تو ضعیف ہے لیکن مفہوم جو ہے وہ ٹھیک ہے، درست ہے۔ حدیث کے الفاظ لا تشددوا علی انفسکم، کہ اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ نہ کیا کرو کہ جان اس کی طاقت نہ رکھے، اور اسی طرح مباح چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ ایک ہی جائز ہے تو اپنے آپ پر بلا وجہ وہ اپنے آپ کو اسے روک دو۔ عبادت اور ریاضت میں سختی اور شدت کی ایک بڑی مثال رہبانیت ہے۔ اسی طرح لوگوں سے روابط منقطع کر لینا اور ٹاٹ اور بوریا وغیرہ پہن کر عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جانا، جس طرح اہل کتاب کے راہب اور زاہد کیا کرتے تھے، اور بالآخر اس پر قائم نہ رہ سکتے اور اپنے دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رہبانیت انہوں نے اپنی طرف سے اختراع کر لی تھی، ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کی تھی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آگے چلتے ہیں عزیز طلباء اگلی حدیث کی جانب۔ قرآن حکیم کے 5 موضوعات۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
نازل القرآن والا خمسۃ اوجہ کہ قرآن مجید 5 اوجہ یعنی وجوہ یا امور پر اترا ہے یا موضوعات پر اترا ہے، بڑے موضوعات، ٹاپکس۔ حلال حلال پر، و حرام اور حرام، حلال و حرام، و محکم محکم آیات، و متشابہ اور متشابہ، محکم و متشابہ، و امثال اور مثالوں پر۔ تو تم کیا کرو، فاحلوا الحلال، حلال کو حلال گردانو، وحرموا الحرام اور حرام کو حرام قرار دو، وعملوا بالمحکم اور محکم واضح جو معنی اور مفہوم رکھنے والی آیات ہیں، حکم احکام ہیں، ان پر عمل کرو، وآمنوا بالمتشابہ اور متشابہ جو آیات اور حکم احکام ہیں ان پر ایمان رکھو، واعتبروا بالامثال اور جو مثالیں دی گئی ہیں ان سے عبرت پکڑو۔ هذا لفظ المصابی، یہ مصابی کے الفاظ ہیں، کتاب المصابیح کے۔ ورول بحقی فی شعب الایمان، امام بحقی نے شعب الایمان میں یہ روایت ذکر کی، و لفظ اور اس کے الفاظ یہ ہیں، فعملوا بالحلال، حلال پر عمل کرو، واجتنبوا الحرام اور حرام سے بچو، واتبعوا المحکم اور محکم واضح حکم احکام رکھنے والی جو آیات ہیں، حکم احکام ہیں، ان کو فالو کرو۔ محکم سے مراد ہے کہ جس کے معنی میں کوئی اشتباہ نہ ہو اور بالکل ظاہر ہوں، کلیئر ہوں، جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جبکہ متشابہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے معنی خوب واضح نہ ہوں، یعنی اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ واعتبروا بالامثال اور مثالوں کے ساتھ عبرت پکڑو میں مثالوں سے مراد گزری ہوئی امتوں کے قصے اور واقعات ہیں۔ متشابہ کے ساتھ ایمان لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات حقیقی طور پر جان لو کہ اس سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے، اگرچہ ہمیں اس کا مطلب معلوم ہو یا نہ ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ جو لکھی ہوئی ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیا کرو تاکہ آپ کو ان کا فائدہ ہو، میں نے آپ کے لیے محنت کی ہوئی ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے 183، دین میں 3 طرح کے قابل توجہ امور، 3 کون سے ہیں؟ کلیئر ہیں۔ وان ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامر ثلاثۃ کے 3 طرح کے امور ہیں اصل۔ امر ایک ایسا امر ہے، بین جو بالکل واضح ہے، رشدہ اس کا ہدایت پہ ہونا، یعنی اس کا ہدایت ہونا، اس کا صحیح اور فائدہ مند ہونا صاحب ایمان کے لیے بالکل واضح ہے۔ فتابع ہو تو اس کی اتباع کرو، یعنی الامر ثلاثۃ معاملات 3 طرح کے ہیں، 3 طرح کے امور ہیں۔ امر بین رشدہ، ایک وہ معاملہ ہے کہ جس کا ہدایت ہونا یعنی صحیح ہونا، درست ہونا بالکل کلیئر ہے، واضح ہے۔ فتابع ہو تو اس کی اتباع کرو، فالو کرو۔ وامر بین غیہ، اور ایک وہ معاملہ ہے کہ جس کا شر ہونا یا جس کا غی، ہاں جی، گمراہی ہونا، جس کا گمراہ ہونا، جس کا غلط ہونا، یہ بھی بالکل واضح ہے۔ فاجتنبوا تو اس سے بچو۔ وامر، اور ایک ایسا معاملہ اختلف فیہ ہے کہ جس بارے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ آیا یہ دین ہے یا کہ دین سے ہٹ کر ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس میں اختلاف کیا گیا ہے، کئی آراء ہوتی ہیں۔ فقیل الی اللہ عز و جل، تو ایسے معاملے کو اللہ عز و جل کی جانب سونپ دو۔ رواہ احمد، سے امام احمد نے روایت کیا۔ اس حدیث کی سند بھی انتہائی ضعیف ہے۔ پہلا امر، جس چیز کا حق ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہو، جیسے نماز اور زکوٰۃ کا وجوب، سو تم اس کی پیروی کرو۔ دوسرا امر کہ اس کی گمراہی اور گناہ ہونا قرآن و سنت سے بالکل واضح اور ثابت شدہ ہے، جیسے کفار کی رسمیں وغیرہ، لہذا تم اس سے بچو۔ تیسرا امر معاملہ ہے جن امور میں اختلاف کیا گیا ہے، نیز ان کا حکم پوشیدہ اور مشتبہ بھی ہے، ان کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دو۔ حدیث اعضا امام احمد رحمہ اللہ کی مسند میں نہیں ہے جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، بلکہ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ امام الطبرانی رحمہ اللہ نے اسے اپنے المعجم الکبیر میں نکالا ہے، جبکہ امام صاحب نے اس کا حوالہ رواہ احمد کہ امام احمد نے اسے اپنی مسند میں ذکر کیا، ایسا نہیں۔
بلکہ المعجم الکبیر میں کچھ الفاظ امام طبرانی نے ذکر کیے ہیں، واللہ اعلم، حدیث ضعیف ہے۔ شیطان کی انسان کے لیے مثال بکری پر حملہ آور بھیڑیے کی سی ہے۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم، کہ شیطان لعین جو ہے وہ انسان کے لیے ایک بیڑیا ہے جس طرح کے بکریوں کے لیے بیڑیا ہوتا ہے۔ یا خودو الشاذۃ، کہ وہ بیڑیا جو ہے وہ تنہا رہنے والی بکری کو، والقاسیۃ، اور الگ دور ریوٹ سے دور رہنے والی بکری کو، والناہیۃ، اور ریوٹ سے الگ کنارے میں چلنے والی بکری کو کھا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تم بھی بچو، الشِّعَابَ، گاٹیوں سے، ادھر ادھر کی بھول بلیوں سے بچو، سیدھا دین جو ہے اس کو چھوڑ کر۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، اور تم پر لازم ہے کہ تم اس اہل ایمان کی جماعت کے ساتھ وابستہ رہو، وَالْعَامَّةِ، اور عام اہل اسلام کے ساتھ۔